اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ آیت نمبر 81 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازا ہے، کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول، دوسرا پیغمبر تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ اور ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے لگے اور تم میری طرف سے بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 82 کے اندر فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے گا وہی فاسق ہوگا، وہی گنہگار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس بات کا عہد لیا جاتا رہا ہے، اور جو عہد پیغمبروں سے لیا گیا وہ یقیناً اس نبی کی اتباع کرنے اور جو لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں ان پر بھی لازم ہو جاتا ہے۔ جو عہد پیغمبروں سے لیا گیا ہو وہ یقیناً اس نبی کی اتباع کرنے والوں پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ جو نبی ہماری طرف سے اس دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا جائے اس کا تمہیں ساتھ دینا ہوگا، اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار نہ سمجھنا، حق کی مخالفت نہ کرنا، بلکہ جہاں جو شخص بھی ہماری طرف سے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھے اس کے جھنڈے کے نیچے تم لوگ جمع ہو جانا، یعنی اس کی مدد کرنا۔ دیکھیے یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہ عہد لیا جاتا رہا ہے، اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے، لیکن نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں کہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا عہد لیا گیا ہو، یا آپ نے اپنی امت کو کسی بعد آنے والے نبی کی خبر دی ہو اور اس پر ایمان لانے کی ہدایت کی ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں یہ آیت نبیوں کے عہد کو بدلا دی ہے وہیں پر ضمنی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بھی بدلاتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی ایسے پیغمبر کی جو آپ کے بعد آنے والا ہے اس کی بشارت دی ہے، اور نہ ہی اپنی قوم کو اس پر ایمان لانے کی ہدایت کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو کوئی بھی اپنے اس عہد سے پھر جائے گا تو وہی فاسق ہوگا۔ اس آیت سے مقصد اہل کتاب کو تنبیہ کرنا ہے، یہود و نصارہ کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر کے اس میثاق اور عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء سے لیا گیا تھا، لہٰذا اب تم فاسق ہو چکے ہو، یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گئے ہو۔ دیکھیے ابن کثیر نے آیت کریمہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری میں لگ جائے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دوست قریظی سے کہا کہ وہ توریت کی جامع باتیں لکھ دے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے ان کو پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں موجود تھے، وہ کہنے لگے، اے عمر تم دیکھتے نہیں ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی، اس اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ بھی تم میں آ جائیں اور تم ان کی تابعداری کرنے میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو، اور تمام نبیوں میں سے میں تمہارے حصے کا نبی ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی، آپ کی اطاعت کرنا ہر شخص کو لازم ہوتا، اور تمام نبیوں کی تابعداری پر جو اس وقت موجود ہوتے آپ کی ہی فرما برداری مقدم رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ معراج والی رات میں بیت المقدس میں تمام نبیوں کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ تمام انبیاء اور تمام رسول اس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے، بالآخر آپ ہی خصوصیت کے ساتھ اس مقام پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے درود و سلام آپ پر ہمیشہ بھیجتا رہے قیامت تک۔ اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے 3 طرح کے عہد لیے ہیں۔ ایک کا ذکر سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 کے تحت کیا گیا ہے، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، اور اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام انسان اللہ کی ہستی اور اللہ کے رب ہونے پر اعتقاد رکھیں، کیونکہ مذہب کی ساری عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب تک یہ اعتقاد نہ ہو، مذہبی میدان میں عقل اور فکر کی رہنمائی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی مزید تفصیل تو وہیں پر آئے گی۔ دوسرے عہد کا ذکر اسی سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں آئے گا۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء سے لیا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں بلکہ صاف اور واضح طور پر بیان کریں۔ تیسرے عہد کا بیان اس آیت میں ہے جو کہ نبیوں سے لیا گیا، کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آ جائے جو پہلے نبیوں اور ان کی کتابوں، ان کی شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو پہلے نبی کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے۔ کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو پہلے نبیوں اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو پہلے نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے۔ تو یہی وضاحت ہے آیت نمبر 81 کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب
اور حکمت سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اس تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ وضاحت ہے آیت نمبر 81 سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق